حیدرآباد کے مشہور شخصیت مولانا نصیرالدین صاحب سے ہم فتوے کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. مولانا سے کچھ سوالات کرنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستانی شہری تاریخ فتح ایک پروگرام زی نیوز پہ چلا رہا ہے. فتح کا فتویٰ اس کا نام ہے. میں نے پروگرام کبھی نہیں دیکھا لیکن اس کے بارے میں بہت کچھ میں سنتا رہا ہوں. تو اس موضوع پر جو تاریخ فتح نے سوالات اٹھائے ہیں اس کے جوابات کے سلسلے میں سب سے پہلے بات مجھے یہ کہنا ہے کہ اسلام پر اعتراضات کرنا نئی چیز نہیں ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز ہوئی تھی. اللہ کے رسول پر اعتراض ہوا, آپ کی نبوت پر اعتراض ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے کاموں پر اعتراض ہوا, یہودیوں نے قبلے کی تحویل پر اعتراض کیا, ان کے حلال ہونے پر اعتراض کیا. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی, اس پر اعتراض ہوا. بہت سے اعتراضات قرآن میں لکھے ہوئے ہیں اور بہت سے اعتراضات بغیر لکھے بھی اس کے جواب دیے گئے ہیں. اس سلسلے میں اصولی بات یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانعام کی یہ آیت نمبر 68 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں اور اعتراضات کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی مجلس میں تم نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں لگ جائیں. اگر تم کو شیطان کبھی بھلاوے میں ڈالے تو جب یاد آ جائے وہاں اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھنا منع ہے. ان کے ساتھ بیٹھنا ظالم قوم میں شمار ہو جاؤ. دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ کی آیتوں پر اعتراض کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے خوش دلی کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ, اس کا جواب دیے بغیر, تو تم بھی انہی میں شمار ہوں گے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام پر اعتراضات کرنا کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس کے جوابات بھی اللہ نے دیے ہیں, رسول اللہ نے دیے ہیں, علماء نے بھی دیے ہیں. لیکن ہمارے زمانے میں علماء, بہت سے ایسے علماء کے نام سے مشہور ہو گئے جن کا علم پختہ نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کو تاریخ فتح گھما رہا ہے اور ان کی چکر کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پر تاریخ فتح نے کچھ اعتراضات کی, جیسے کہ قرآن مجید میں برقعے کا ذکر نہیں ہے. ظاہر ہے برقع اردو کا لفظ ہے, قرآن عربی زبان میں ہے, تو برقعے کا ذکر کیسے آئے گا اس میں؟ اصل میں قرآن مجید میں حجاب کا ذکر ہے. قرآن کی آیت ہے سورۃ الاحزاب میں, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب نبی کی بیویوں سے, امت کی مائیں ہیں یہ, ان سے کچھ مانگنا ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو, پردے کے پیچھے سے مانگو کہا گیا ہے. عورتیں باہر نکلے تو فرمایا گیا ہے کہ ان کے لباس کے اوپر مزید ایک چادر اوڑھ کے نکلنے کی ان کو تاکید کی گئی. چنانچہ فرمایا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنے بیویوں سے اور اپنے بیٹیوں سے, مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلے تو اپنے لباس کے اوپر, اپنے جسم کے اوپر ایک چادر کے پلو لٹکا لیا کرے. جسم کے اوپر سے اڑ کر سر پہ سے چہرے پر چادر کا پلو لٹکا لیا کرے. یہ سب کیا ہے؟ آگے فرمایا گیا تاکہ پہچانی جائیں کہ شریف زادیاں ہیں اور ستائی نہ جائیں. تو قرآن مجید میں برقعے کا ذکر نہیں ہے بلکہ دھوکہ دینا, یہ ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے جو قرآن نہیں جانتے. قرآن عربی زبان میں اردو کا لفظ برقع ہے, وہ کیسے اس کے اندر قرآن میں آ سکتا ہے؟ اس طرح سے اس نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ کا اسلام الگ ہے اور ملا کا اسلام الگ ہے. یہ تو بولنے کی بات ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے جو اسلام نازل کیا ہے وہ قرآن میں محفوظ ہے, حدیث میں محفوظ ہے, صحابہ کے عمل میں محفوظ ہے. اب اگر کچھ ملا لوگ ایسے ہیں جو قرآن کا حق, حدیث کا حق لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے ویسے لوگ ہوں گے. ویسے ملا الحمدللہ ہندوستان میں نہیں. ویسا یہ ملا کا روپ میں خود یہ مسٹر آ گیا ہے جو قرآن کا اسلام الگ بتاتا ہے, خود اپنا اسلام الگ بتاتا ہے. اس کا ایک اعتراض ہے کہ مسلمان جمعے کے خطبات میں کافروں پر بد دعا کرتے ہیں. اللہ کے دین کو جھٹلانا, مسلمانوں کو ستانا, مسلمانوں کے ملکوں کو برباد کرنا, ایسے کافروں کے لیے بد دعا جائز ہے اور خطبے میں کی جاتی ہے. اور یہ لوگوں سے جنگ نہیں ہے, اللہ سے التجا ہے. اور ہر آدمی آزاد ہے دعا مانگنے پر.
ہاں اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنی امت کے لیے، یہ قابل اعتراض چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یقیناً جمعہ کے اندر یہ بات ہے، اور یہ بات کوئی کسی کے حق کے خلاف نہیں ہے۔ ہم کسی کے خلاف جا کے تیر نہیں چلا رہے، تلوار نہیں چلا رہے، اپنے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور جو مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں، ان کے ملکوں کو لوٹ رہے ہیں، دبا کر رہے ہیں، آپ ان کے اوپر اپنی طرف سے لعنت نازل کیجیے اور ان کی جمعیت کو پھاڑ دیجیے۔ تو یقیناً یہ کرتے ہیں، اور یہ کوئی خلاف اخلاق بات نہیں ہے، خلاف دین بات نہیں ہے، خلاف کوئی اور دوسری بات بھی نہیں ہے۔ اور اس کا ایک اعتراض یہ ہے کہ اسلام میں ہم پہلے مسلمان ہیں یا پہلے ہندوستانی ہیں، یہ چکر دینے کی بات ہے۔ ذرا سوچئے، ہندوستان جو نام ہے یہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ بھارت ہے، انڈیا ہے، ہندوستان نام نہیں ہے اس کا، یہ ہم آپ بولتے ہیں، یہ نہ دستور میں ہندوستان لکھا ہوا ہے، نہ کسی اور چیز جگہ لکھا ہوا ہے، بھارت لکھا ہوا ہے یا انڈیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہیے تھا یہ طارق نام کے آدمی کو کہ پہلے بھارتی ہے یا مسلمان ہے، یہ پوچھنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلے ہم، آج یہ ملک موجود ہے، پتہ نہیں اس سے پہلے ملک تھا یا نہیں تھا، اور آئندہ بھی رہے گا کہ بدل جائے گا، مگر ہم کو پیدا کرنے والا مالک اللہ پہلے سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو موت نہیں ہے، اس لیے اس نے پیدا کیا ہے تو ہم اس کے وفادار ہیں، اس کی وفاداری کا نام اسلام ہے۔ ہم پہلے مسلمان ہیں کیونکہ ہم پہلے پیدا ہوئے، اس کے بعد ہم کسی ملک میں رہتے ہیں، اس کے بعد ہم کسی کی اولاد ہیں، کسی ملک کے شہری ہیں، پہلے ہمارا تعلق ہمارے پیدا کرنے والے سے ہے، اس لیے پہلے ہم مسلمان۔ اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ حقیقت کا اظہار ہے، اس پر شرمانے کی بات نہیں ہے۔ جو حقیقت کو جھٹلا تو اسے شرمانا چاہیے۔ اور مسلم پرسن اللہ کی ضرورت نہیں ہے کسی سیکولر ملک میں، اس کا یہ کہنا ہے بھائی جب طارق صاحب آپ کو کوئی حکومت مل جائے تو آپ ایسا فیصلہ چلا لیجیے کہ آپ کو یہ قانون بنا لیجیے، لوگوں پہ چلا لیجیے۔ یہاں تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی ملک میں کئی مذہب کے ماننے والے ہیں تو سب پر کسی ایک مذہب کو نہ تھوپا جائے، ہر ایک کے مذہب کے مطابق ان کا پرسنل اللہ ہو، یہ انصاف ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اگر آپ پرسنل اللہ نہیں چاہیں گے، سب کو یونیفارم سول کوڈ لائیں گے، تو طارق صاحب آپ کو معلوم ہوگا کہ شمالی ہندوستان میں راون کا پتلا جلاتے ہیں اور جنوبی ہندوستان میں رام کا پتلا جلاتے ہیں، کس کا پرسنل اللہ چلائیں گے آپ؟ یہ بیوقوفی کے سوال کر کے لوگوں کو چکما دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ۔ غزوہ ہند کیا ہے؟ تو غزوہ ہند ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے لڑائی کا نام ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے اور یہ ہو چکا ہے۔ ہندوستان میں پہلے داہر راجہ کے زمانے میں محمد بن قاسم نے حملہ کیا سندھ پر اور فتح کیا، مظلوم عورتوں کو جو گرفتار کیا تھا راجہ نے اس کو رہائی دلائی، ایسا انصاف قائم کیا سندھ کے اندر، ہند کے اندر، کہ لوگ اس کے واپس جاتے وقت اس کا پتلا بنا کے پوچھ رہے تھے، ایسا انصاف قائم کیا۔ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے، فتنہ مٹانے کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے، اس کا نام جہاد ہے، اس کا نام قتال ہے، اور اسی کو غزوہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن غزوہ رسول اللہ جس میں شریک رہتے وہ غزوہ ہے، رسول اللہ تو دنیا سے جا چکے اور رسول اللہ خود شریک رہ کر جس غزوے میں جائیں گے اس کو غزوہ کہتے ہیں، ورنہ وہ سریہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ غزوہ اور سریہ کی بحث چھوڑ کر ہندوستان پر چڑھائی کا ذکر ہے، ہندوستان سے رسول اللہ کو ٹھنڈی ہوائیں آنے کا ذکر ہے، ہندوستان سے کفر و شرک کو مٹا کر اسلام غالب کرنے کا ذکر ہے۔ یہ کام محمد بن قاسم کے ذریعے سے ہو چکا ہے، اور پھر اگر ہونے کی کوئی اطلاع ہے تو وہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے۔ انسان خدا کا پیدا کیا ہوا، بنایا ہوا، دنیا میں بھیجا ہوا انسان پتھروں، لنگوروں، بندروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، اعضائے تناسل کی پرستش کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو ایک خدا کی بندگی کی طرف لانے کے لیے ضرورت پڑے تو دعوت دینا، دعوت کی تکمیل کے بعد موقع پڑے تو جہاد کرنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو اعتراض کے قابل ہو یا جس پر جھیپ جائے، شرما جائے۔ یہ تو ایسی چیز ہے جو دنیا کے مالک حقیقی کی مرضی کے مطابق۔ اور اس کے اعتراض میں یہ بات بھی آئی ہے، خواتین کو آزادی حاصل نہیں ہے کیونکہ خواتین کو امامت اور نکاح پڑھانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو اسلام میں خواتین کو جتنی آزادی اللہ نے چاہا اتنی آزادی دی ہے، آپ جتنی چاہتے ہیں، جیسے آپ کی بیٹی غیر کے ساتھ جا کے زندگی گزارے، ایسی آزادی یقیناً اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام ایک اخلاق کا دین ہے اور ایک اصولوں کا پابند دین ہے، اس میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر مرد سے بڑا درجہ دیا ہے، بعض جگہ برابر درجہ دیا ہے، بعض جگہ کم درجہ دیا ہے۔ عورت کو ایک حالت پہ نہیں رکھا لا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں اپنے نبی کے ذریعے سے جو تعلیم دی وہ یہ ہے کہ خدمت کا جہاں معاملہ ہے پہلے عورت کی خدمت کی جائے، اس لیے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کمزور ہے، وہ خدمت کی محتاج ہے، تو مردوں سے پہلے عورتوں کی خدمت کی جانی چاہیے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا میں خدمت کروں کس کی؟ تو 3 مرتبہ فرمایا ماں کی خدمت کرو، چوتھی بار 1 مرتبہ فرمایا باپ کی خدمت کرو۔ اس سے معلوم ہوا مرد عورت کا درجہ اس لحاظ سے بڑا ہے کہ پہلے وہ خدمت کی مستحق ٹھہرائی گئی۔ دوسرا یہ کہ برابر ہے مردوں کے اندر، عورت برابر ہے، مردوں کے برابر ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں وخلق منها زوجها، اے انسانوں اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں کے ذریعے مرد اور دنیا میں پھیلائے۔ معلوم یہ ہوا تخلیق کے اعتبار سے عورت کا درجہ کم نہیں ہے، وہ برابر ہے۔ اللہ نے بتایا تم بعضهم من بعض فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہو، ایک دوسرے کے مددگار ہو۔ اور اللہ نے آدم کو پیدا کیا، آدم کی پسلی سے ہی ہوا کو پیدا کیا، تو تخلیق کے اعتبار سے یہ برابر ہے، ایمان میں برابر ہے، جنت میں داخل میں برابر ہے۔ بلکہ جنت میں داخل عورتوں کے لیے آسان کر دیا گیا کہ مسلمان تو خیرات کر کے، جہاد کر کے، روزے رکھ کر، دعوت دین کا کام کر کے، صبر کر کے، مشقت اٹھا کے جنت میں جائے گا، لیکن ایک عورت صرف اللہ رسول کی اطاعت کر کے شوہر کا دل خوش رکھی تو جنت میں چلے جائے گی، جو دروازے سے چاہے چلی جائے۔ اتنی آسانی کیا اس کو جنت میں جانے کے لیے؟ تو درجہ دونوں کا برابر رکھا، پیدائش میں، ایمان میں، حصول جنت۔ لیکن ایک جگہ عورت کا درجہ اللہ نے کم کر دیا مرد کے مقابلے میں، وہ درجہ ہے انتظام گھر، انتظام مملکت، انتظام سلطنت۔ کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، یہ منفعل مزاج ہوتی ہے، یہ فاعل نہیں ہوتی، مفعول ہوتی ہے۔ آپ سنیں کبھی کسی مرد کا اغوا کر کے ریپ کر کے؟ نہیں، کوئی نہیں سنا۔ مرد عورتوں کو اغوا کر کے ریپ کرتے سنے، کیوں؟ وہ مجبور ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے کمزور خود اپنی آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتی تو ایک سلطنت کیسے چلا سکتی ہے، حکومت کیسے چلا سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو انتظام کی حد تک کے لیے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، وہ مرد عورتوں کے تابع رہنا، یہ ان کے نگہبان۔ اس طرح سے یہ ان کی فطرت کے مطابق اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، یہ ان کو امامت کا مقام نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا درجہ گھٹایا ہے؟ ان کا درجہ نہیں گھٹایا ہے، بلکہ ایک عورت مہینے میں 8 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، نہیں پڑھا سکتی۔ اگر پڑھانے کا اگر آپ چاہتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس کے دن گھنٹے گزر رہے ہیں۔ اسے چھپانے کے لیے اس کو امامت سے روکا گیا، اس کو جماعت میں آنے کی کنڈیشنل اجازت دی گئی۔ تو یہ عورت کی آبرو، عزت، اس کی پوشیدہ باتیں لوگوں کے سامنے نہ کھل جائیں، اس طرح کی احتیاط اس کے اندر رکھی گئی۔ دوسری یہ کہ ایک عورت جو اپنی آبرو کی خود حفاظت نہیں کر سکتی، سلطنت کی حفاظت کیسے کر سکتی ہے؟ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کوئی درجہ گھٹایا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے عدل کر کے ان کے جسم کی ساخت کے مناسبت سے ان کے درجے کو مقرر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان کا اس طرح سے وہ نہیں بتایا کہ تم جو چاہے ان پر ظلم کرو، بلکہ ان کو بتایا ہے کہ اچھے مرد وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں، اچھے اخلاق والے وہ ہیں جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو اعتراض تاریخ صاحب کرتے ہیں کہ ان کو کوئی مقام نہیں ہے، کیا ان کو امامت بنانے کے مقام مل جاتا ہے؟ آج آپ عورتوں کے مساوات کے نام پر عورتوں پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ طارق صاحب، آپ کی جیسے فکر والے لوگ ایک عورت کو آزاد خیالی اور مساوات کے نام پر کیا بوجھ ڈال رہے ہیں؟ اس کی حیثیت سے بڑھ کے بوجھ ڈال رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت جو اگر پروفیشنل پڑھ چکی ہے کچھ تعلیم، تو پہلے اس کی شادی ہو گئی تو اب اس کو گھر میں ناشتہ پکانا ہے، اس کے بعد شوہر کے ساتھ اس کو بھی اسکوٹر پر بیٹھ کے آفس کو جانا ہے۔ آفس میں جا کے شوہر تو اپنے آفس کا کام کرتا ہے، واپس آتا ہے، ساتھ میں پھر بیوی کو بھی بٹھا کے لے کے آتا ہے۔ آنے کے بعد شوہر ٹی وی دیکھتے بیٹھتا، پھر یہ شام کا کھانا پکاتی ہے۔ صبح میں کھانا پکائی تو یہ آرام کر رہا تھا، دوپہر میں ڈیوٹی کو دونوں گئے، دن میں تو دونوں برابر ہو گئے تھے۔ اب آنے کے بعد پھر اس کو شوہر تو آرام کر رہا ہے اور یہ ٹی وی دیکھتے بیٹھا ہوا ہے اور یہ گھر میں کھانا پکا رہی ہے، اور رات ہو گئی تو پھر آپ کے پیر دبانا مردوں کے، ان کی جنسی خواہش پوری کرنا، حمل ٹھہر جائے تو 9 مہینے تک پیٹ میں بیٹے کو رکھنا، 2 سال اس کو دودھ پلانا، یہ سب کام کرتے ہوئے برابر آپ کے ساتھ آفس میں کام کرنا، پائلٹ بننا، ڈرائیور بننا، کنڈکٹر بننا، آٹو چلانا۔ اب بتائیے عورت کے ساتھ یہ انصاف ہے یا ظلم ہے؟ اسلام نے کہا نہیں، عورت کمزور ہے، اس کو گھر میں رہنا چاہیے، وہ گھر کی رانی ہے، اس باہر کی تمام ذمہ داریاں مرد تم اٹھاؤ، اس کو لا کے دو تاکہ اب تم اس کو پالنے کا انتظام کرو، اس کی حفاظت کا انتظام کرو۔ اگر وہ بچے پیدا کرے تو اس کے بچوں کی نگرانی تربیت اس کی گود میں ہوگی۔ لیکن آج مساوات کے نام پر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ماں کی محبت سے محروم ہیں، ان کو چھوٹے بچے بیبی کیسٹ کے حوالے کر دیا جا رہا ہے، وہ مشین کے ذریعے شیشے آ رہی ہے، منہ میں لگ رہی ہے، بچے شیشی پی رہے ہیں، ان کو کوئی محبت سے، لاڈ سے، پیار سے لوری دینے والی ماں نہیں ہے۔ آپ عورت کو اسلام نے اجازت نہیں دی، برابر مساوات نہیں دیا، اعتراض کر کے پورے معاشرے کو برباد کرنے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں آپ۔ اور آپ کا یہ کافر کا کیا مطلب ہے؟
جو لوگ اسلام کو نہ ماننے والے ہیں ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، چھپانا۔ کافر اس کو کہتے ہیں کہ اسلام پیش کرے لیکن نہ مانے اور اس کا انکار کر دے تو اس کو کافر کہتی ہے، کوئی گالی نہیں ہے بھائی۔ بلیور ان بلیور اس میں کیا بات ہے؟ کیوں آپ کو تحشا رہا ہے؟ کیوں اتنی دوستی ہوئی آپ کی کافروں سے کہ آپ ان کا نام لینے پہ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے جس نے پیدا کیا، جو رسول کو نہیں مانتے جو آخری پیغمبر ساری دنیا کے لیے ہدایت دے کر بھیجے گئے ہیں، اس قرآن کو نہیں مانتے جو زندگی کے اصول اور ضابطہ ہے، تو ان کو کیا نام دیں گے؟ آخر میں دوست بولیں گے کیا؟ ان کو بولیں گے ان کو مومن بولیں گے؟ ان کو یہ بولیں گے انکار کرنے والے، تو بس انکار کرنے والے ہیں، اس کو عربی میں کافر کہتے ہیں۔ اس میں کوئی گالی نہیں ہے۔ اس کے اچھے جواب بہت سی علماء کی کتابوں میں دیے ہیں، آپ پڑھیے۔ اب کافر کو مارنے کی اجازت کیوں ہے؟ تو سوال آپ کا بہت ایسا غلط ہے۔ یہ ہر جگہ ہر کافر کو مارنے کی اجازت قرآن مجید میں نہیں دی گئی ہے، بلکہ اسلام غالب ہو جائے، خلافت قائم ہو جائے، پھر اس حکومت کی کوئی مخالفت کرے، اس حکومت کے خلاف سازشیں کرے، لوگوں کو اسلام پہ چلنے سے لوگ روکنے لگے، اسلام کے ماننے والوں کو زندگی کے دائرہ تنگ کر دیا جائے، فتنہ مسلط کر دیا جائے، تب ان کام کرنے والے کافروں کو مارنے کی قرآن نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ حکم دیا ہے۔ مثال میں دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں آزادی مساوات کے نام پہ بہت کچھ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن آج مسلمان آزاد نہیں ہیں۔ کیا مسلمان مسجد بنانے پہ آزاد ہیں؟ آج یورپ ممالک کے اندر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، مینار کی بلندی کے اوپر قدم لگائی گئی ہے، عورت اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے حجاب نہیں اوڑھ سکتی، اس کے اوپر پابندی جرمانہ لگا دیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں کیرلا میں ایک خاتون جو بہت اچھی شاعرہ تھی، کملا کیا نام تھا اس کا، کملا داس، اس نے اسلام قبول کیا تو بی ایچ پی کے ہنروں نے دیواروں پہ لکھ دیا، اس کے سر کی قیمت لگا دی۔ وہ بیچاری باہر کہیں جاتی تھی اسلام قبول کرنے کے بعد تو پولیس پروٹیکشن کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ اسلام اپنے مذہب پہ چلنا، اپنی پسند کا مذہب قبول کرنا، اس پہ رکاوٹ ڈالنا، یہ فتنہ ہے۔ آج مسلمانوں کے ملک کا پیٹرول $12-15 پہ ایک خریدا جاتا ہے، لیکن دنیا کے اندر آج ہمارے ہندوستان میں $70 کے لگ بھگ پیٹرول بکتا ہے لیٹر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ظلم ہے جو دنیا میں چل رہا ہے۔ اس طرح سے فتنہ فساد ایسا مسلط ہے کہ ایک آدمی بشار الاسد لاکھوں لوگوں کے قتل کا ذمہ دار ہے، کروڑوں لوگوں کو بے گھر کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ساری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے لیکن اس کو مار نہیں رہی، گرفتار نہیں کر رہی ہے۔ یہ فتنہ نہیں ہے؟ ایسے ظلم و ستم کرنے والے، فتنے کو مسلط کرنے والوں کو قتل کرنا یہ جہاد ہے، قتال ہے، اور ایسا کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ نہیں کرنے تک مجبوری کی بات الگ ہے، لیکن جہاں کوئی کافر میں نے مار دینا اس سے یہ نکلتا ہے، یہ ثابت کرنا غلط ہے۔ ایک معصوم کا قتل بھی ہو گئی۔ ہاں، قرآن میں تو لکھا ہوا نیچے سے ایسے فطرے کے مٹانے، ظلم کے ختم کرنے کے سوا کسی کو مارنا ایسا جرم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو مارنا سارے انسانوں کو مارنے کے برابر ہے، اور ایک کو زندہ چھوڑنا سارے انسانوں کو جگانے کے برابر ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا، سورہ مائدہ میں آیت ہے۔ لہذا مسلمان بے قصوروں کو مارنا، بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، بوڑھوں کو مارنا، یہ تو جنگ میں بھی منع ہے، جہاد میں بھی منع ہے، عام حالت میں بھی بالکل منع ہے۔ جو لڑنے کے قابل ہے، اسلام کے دشمن ہے، اس کا راستہ روک رہے ہیں، اسلام قبول کرنے نہیں دے رہے، اسلام پہ چلنے نہیں دے رہے، ایسے لوگوں کو مارنے کی جائے۔ بہت سے سوالات اور بھی ہیں اس وقت، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات